बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको पटवारी ज़ुबान के कुछ इशार हैं, उसका मतलब भी आपको समझाऊँगा। इतना सौखा नहीं लोगों मुकाम मिलदा, इतना सौखा नहीं लोगों मुकाम मिलदा, जुत्ती पैरां दी थल्लों कस जांदी, जुत्ती पैरां दी थल्लों कस जांदी। कहने का मकसद ये है कि मकाम हासिल करने के लिए बड़ी मुसीबतें, बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, तब जाकर इंसान को रुतबा मिलता है। जिन्होंने मकाम पाया है उन्होंने बहुत कुछ खोया है, उन्होंने इस दुनिया के साथ बिल्कुल लगाव नहीं किया। आज जो हमारा मौजू है वो हैं दरबारें। हमारे जो जितने भी औलिया वली अल्लाह के गुज़रे हैं उनकी दरबारें और वहाँ पर जो उर्स होते हैं उसके बारे में मैं ज़रा कुछ बयान करना चाहता हूँ। बात ये है कि ईमान का तकाज़ा क्या है, हमारा मकसद क्या है और हमें बेसिकली दरबारों के ऊपर जाकर क्या करना चाहिए। क्या जो लोग नमाज़ें 5 टाइम की पढ़ते हैं उनका क्या मकसद है और जो नशे करते हैं उनका क्या मकसद है। अगर हम देखें, हमारे सामने हैं दाता साहब हैं, 7 शरीफ है, इस तरह की गोलड़ा शरीफ है। ये बड़ी ख़ास व बबरकत जो हैं यहाँ पर वली अल्लाह के गुज़रे हैं। क्या मकाम है इनका। और भी हमारे कितने वली अल्लाह हैं पाकिस्तान में जिनका शाह शम्स तबरेज़ है। क्या मकाम है इन लोगों का और कितनी इन्होंने मुश्किलें झेली हैं अपना मकाम पाने के लिए। ये इतना आसानी से तो नहीं मकाम मिलता। अगर आसानी से कोई मकाम मिल जाए तो क्या ज़रूरत है मेहनत करने की, आसानी से मकाम मिल जाए। लेकिन अगर हम गौर करें, अक्सर ऐसा होता है कि इनके उर्सों पर 70% वो लोग होते हैं जो नशा करते हैं, 70% वो लोग होते हैं जिन्होंने कभी नमाज़ पढ़ी नहीं होती, 70% वो लोग होते हैं जो नशा के आदी होते हैं। बाकी उसमें से अकीदत पसंद जो लोग हैं, जो अल्लाह पाक की इबादत करते हैं और उनके दिलों में उन वलियों का एहतराम भी होता है, वो सिर्फ़ 20 से 30% ही होते हैं। बाकी सब इस तरह के लोग होते हैं। क्या ये सही है? इस बारे में ज़रा आज तफसील से बात करने के लिए मैं सोच रहा था कि ये हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। जिन वलियों के दरबारों के ऊपर हम जाते हैं, क्या उनको मर्तबा इतनी आसानी से मिल गया कि अल्लाह पाक ने उनको वहाँ से दे दिया कि जा और तेरे लिए ये मंजिलें हैं। जबकि हम अगर देखें तो हमारे पैगंबरों ने कितनी मुश्किलें झेली हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने जबकि उनके साथ उनको इनामात पहले ही दे दिए हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ मुसीबतें, मुश्किलें सब कुछ पेश आया। और जो वली हैं उनकी क्या कमाल खिदमात हैं इस्लाम के लिए, क्या कमाल उन्होंने काम किए हैं अल्लाह पाक की ज़ात के लिए। इस वजह से अल्लाह पाक ने उनके मर्तबे बुलंद किए हैं। लेकिन हम वहाँ पर जाकर नशा करते हैं। वहाँ पर सब जितने भी नशाई हैं वहाँ पर होते हैं, कोई पंगड़ा डाल रहा है, कोई क्या कर रहा है। जबकि अगर आप उनसे ईमान मुफस्सल पूछेंगे तो उनको नहीं आती, ईमान मुजमल पूछेंगे तो उनको नहीं आती, अगर आप उनसे 6 कलमे सुनेंगे तो उनको नहीं आता। मेरे ख्याल में तो उनसे दुआए कनूत आप पूछेंगे तो उनको नहीं आती। कहने का मकसद ये है, ऐसे लोग वहाँ पर जमा होते हैं। जबकि कभी ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कभी मस्जिदों का मुँह ही नहीं किया। तो क्या ये अकीदत पसंदी है, खुशी दे रहे हैं या उनके लिए मज़ीद तकलीफ़ का बायस बन रहे हैं। ये बातें बड़ी सोचने, समझने और अमल करने वाली हैं कि जिन्होंने मकाम पाया है उन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं, उसके बाद उनको मकाम हासिल हुआ है। इतनी आसानी से अगर मकाम मिलता तो क्या ज़रूरत है बंदे को भूख अफलास काटने की। जो लोग रोज़े रखते हैं या तहज्जुद पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं इस तरह अल्लाह के लिए, तो क्या ज़रूरत है। जब मकाम ही मिल रहा है तो फिर क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की। इससे ये साबित हुआ कि मकाम हासिल करने के लिए इंसान को बड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं। और हम जब इस हालत में जाते हैं, ना हमें पाकी का पता होता है ना पलीती का पता होता है, तो क्या उनको तकलीफ़ नहीं होती कि ये किस किस्म के लोग हमारी कब्रों के ऊपर आकर पंगड़े डाल रहे हैं।
میرے خیال میں اس کے اوپر سب کو سوچنا چاہیے۔ میں اس بات کے اوپر نہیں ہوں کہ نہ جائیں، سب جائیں۔ یہ بڑی دیکھیں، یہ ولی اللہ ہیں، ان کی بڑی منزلیں ہیں، اللہ پاک نے ان کو بڑا مقام دیا ہے، جانا چاہیے، لیکن عقیدت پسندی کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور وہاں پر جا کر ان کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ باقی جو مقام نبیوں کا ہے، کیا بات ہے، یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہم ان کے پاؤں کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اللہ پاک کا پیغام انہوں نے پوری دنیا میں پھیلایا، اور انہوں نے بڑی بڑی مشکلیں جی لی ہیں، اور کئی تنگ دستیاں جی لی ہیں انہوں نے، لیکن پھر جا کر ان کو مقام ملا ہے۔ لیکن ہم وہ لوگ جاتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اچھا کیا، برا کیا، خوشی کیا، غمی کیا، پاکی کیا، پلیتی کیا، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم وہاں پر جا کر پنگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں۔ میرا ایک دفعہ اتفاق ہوا تقریباً 2-2.5 سال پہلے لاہور جانے کا، تو میں اکثر جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے کہ جمعرات کی رات کو ہی جاؤں، کیونکہ وہاں پر قوالیاں بھی ہوتی ہیں، اور بڑے اللہ پاک کے جو ہیں وہاں پر ذکر اذکار ہوتے ہیں، درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور بڑی باتیں ہوتی ہیں وہاں پر۔ تو میں جب رات کا تقریباً 1 بجے، تو میں نے سوچا کہ چلیں، میں لنگر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پر چلتا رہتا ہے 24 گھنٹے۔ نیچے گیا تو جو واش روم کے انچارج ہوتے ہیں وہ سارے چرس پی رہے تھے۔ میں دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ میں نے بولا یار دیکھیں یہ کیسے لوگ ہیں، کس مقام کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں یہاں پر، اور کتنے اللہ کے جو ولی ہیں یہاں پر ہیں، لیکن دیکھ لیں کیسے لوگ ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے۔ آج کنٹرول ہے یا نہیں مجھے پتہ نہیں، لیکن میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہم بیٹھے ہوئے کہاں پر ہیں اور ہم کرتے کیا ہیں۔ یعنی کہ کچھ سمجھ ہی نہیں ہے کہ جنہوں نے منزلیں پائیں، جنہوں نے مقام پایا، کتنے محنتیں کی، کتنی اللہ پاک نے ان کو آزمائشیں دی اور ان میں وہ کامیاب ہوئے، پھر اللہ پاک نے ان کو مقام دیا۔ اس کے برعکس اگر ہم گولڑا شریف میں جائیں تو گولڑا شریف میں جب بھی آپ جائیں گے دیکھیں وہاں پر ہر ٹائم لوگ وہاں پر اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے، لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہوں گے، تسبیح کر رہے ہوں گے، کتنا اچھا مقام ہے۔ جبکہ اگر آپ 7 شریف میں جائیں لوگ پنگڑے ڈال رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ مقام آسانی سے نہیں ملتا، کوئی مقام بھی ہو، بھلے دنیاوی ہو، بھلے اس دنیا کے لیے ہو، بھلے آخرت کے لیے ہو، مقام ہمیشہ ہی انسان کو مشکلوں سے ملتا ہے، مقام اتنا آسانی سے نہیں ملتا۔ اور دوسری میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بات آتی ہے ہماری عزت کے اوپر۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں ایک چیز نوٹ کریں جو عام ہے اور ہمیں اس کو تبدیل کرنے کی بڑی ضرورت ہے، اللہ پاک نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اس لیے اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ آپ کو ایک میں بات بتاؤں، ایک بھینس ہے، وہ اس کو خالی اپنے چارے کی فکر ہے، اس کو نہیں پتہ کہ میرے ساتھ والی بھوکے ہیں یا نہیں ہیں۔ دوسرا مگرمچھ ہے، اس نے ساری زندگی 200 سال کی عمر تک ظلم کیے ہوتے ہیں، لیکن اس کے دل میں یہ نہیں آتا کہ اب باقی کی زندگی میں استغفار کر لوں، جبکہ یہ ساری صلاحیتیں جو ہیں یہ اللہ پاک نے انسان کو ہی دی ہیں کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ پاک سے۔ اب بات کرتے ہیں عزت نفس کی، جو اور غیرت کی بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں تقریباً غیرت کے نام سے جو قتل کر دیے جاتے ہیں۔ اب بڑی سمپل سی بات ہے، ہر گھر میں بہن ہوتی ہے، بہن کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرے بھائی کا چکر کس کے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی وہ مسکرا دیتی ہے۔ کبھی وہ یہ نہیں سوچتی کہ یہ میری غیرت کا مسئلہ ہے یا ہمارے معاشرے کی غیرت کا مسئلہ ہے یا ہماری قوم کا مسئلہ ہے یا اس بھائی کو قتل کر دیں، یہ کبھی سوچے گی بھی نہیں، مسکرا دے گی۔ لیکن جب کہ اگر بھائی کو پتہ چلے گا یا والد صاحب کو پتہ چلے گا کہ ہماری بہن یا ہماری بیٹی کا چکر کسی کے ساتھ ہے تو فوراً غیرت جاگ اٹھتی ہے اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو مار دیں۔ تو کیا یہ جائز ہے کہ غیرت خالی مرد کے لیے نہیں ہے، عورت کے لیے بھی ہوتی ہے؟ لیکن اس کی دیکھیں اس کو اللہ پاک نے کتنا صبر دیا ہے۔ اللہ پاک نے عورت کو جتنا صبر دیا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ضروری اس امر کی ہے کہ ہمیں اپنے کردار، اپنے چال چلن کو سوچنا اور سمجھنا ہوگا۔ عورت کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرے، اور اس کو بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنے گھر کا نظام چلائے،
وہ اپنے گھر سے بھی باہر نکلے، اپنے خاوند کا ہاتھ بٹانے کے لیے نکلے، اپنے غریب گھرانے کے ہاتھ بٹانے کے لیے گھر سے باہر نکلے، یہ غیرت کا تقاضا نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کو یہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جتنے حقوق مردوں کے ہیں اتنے ہی حقوق عورتوں کے بھی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جہاں ہر کام مرد ہی کریں گے عورت نہیں کرتی، عورت کا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی کوئی کام کروں، اپنے بہن بھائیوں کا یا اپنے گھر والے کا ہاتھ بٹاؤں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان کا بھی خیال کریں، یہ نہیں کہ غیرت کے نام پر ان کو قتل کر دیں، ان کو گولی مار دیں اور یا ان کے ساتھ کوئی اور اس طرح کا سلوک کریں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، نہ ہی ہمیں اسلام اس چیز کی تلقین کرتا ہے۔ لیکن حق سب کے برابر ہیں، نہ عورت کو مرد کے اوپر، نہ مرد کو عورت کے اوپر، کسی کو اس طرح کی برتری نہیں ہے کہ آپ ان کو دل چاہے تو آپ ان کو گولی مار دیں، دل چاہے تو ان کی زندگی کا آپ فیصلہ کر دیں بغیر سوچے سمجھے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، اللہ پاک ہمیں سوچنے سمجھنے اور اچھا فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔